السلام علیکم. یولن کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک اور ٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے. یہ جماعت دہم یعنی 10th کلاس کے لیے ہے اور ٹیسٹ نمبر 4 ہے. یہ چیپٹر نمبر 1, 2, 3 اور 4 میں سے آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. چلتے ہیں اپنے پہلے MCQs کی طرف یعنی کثیر الانتخابی جوابات کی طرف. پہلا MCQs ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی مگر عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا. وصال سے 4 دن قبل، وصال سے 5 دن قبل، وصال سے 6 دن قبل یا پھر وصال سے 7 دن قبل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز تو پڑھائی لیکن عشاء کے وقت ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، تو یہ وصال سے 4 دن قبل کی بات ہے. نیکسٹ ہے: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران امامت جس خلفائے راشد نے کروائی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی غیر موجودگی میں نماز کی امامت کروائی. خاندان اور معاشرے کا اہم ترین اساسی رکن ہے، یعنی کہ جو خاندان اور معاشرہ، 2 لفظ، خاندان اور معاشرہ، یہ کس کے خلاف چل نہیں سکتا؟ مردوں کے خلاف یا پھر خواتین کے بغیر؟ تو اس کا درست جواب ہے خواتین. یعنی خواتین کے بغیر ایک خاندان اور معاشرہ نہیں چل سکتا، بلکہ وہ معاشرے کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کا ہمیشہ ایک اہم کردار رہا ہے. نیکسٹ ہمارا MCQs ہے: مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو محروم رکھا جاتا تھا. یعنی جو مختلف تہذیبیں تھیں اور جو معاشرہ تھا اس میں خواتین کو کس چیز سے محروم رکھا گیا ہے؟ یہ ہے فرائض سے، حقوق سے، بنیادی ضروریات زندگی سے، یعنی جو ان کی ضروریات ہیں، یا پھر ضروریات زندگی، یعنی جو ان کی کون سی ایسی خواہشات ہیں، کون سی ایسے حقوق ہیں جن سے خواتین کو ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے. تو اس کا درست جواب ہے حقوق. یعنی مختلف تہذیبوں اور معاشرے میں جو خواتین کو محروم رکھا جاتا تھا تو وہ ان کے حقوق تھے. ان کے فرائض پر تو توجہ دی جاتی تھی لیکن ان کے حقوق سے ان کو ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے. نیکسٹ MCQs ہے: رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے. یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے اگر ہم تعلقات ختم کر دیتے ہیں، بات چیت کو ختم کر دیتے ہیں، یا ان سے ملاقات کرنا ختم کر دیتے ہیں، یا ان کی عیادت کرنا ختم کر دیتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کفایت شعری، میانہ روی، صلہ رحمی یا پھر قطع رحمی. کفایت شعری سے مراد کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہو اس کو آپ میڈل طریقے سے اس کو استعمال کریں، نہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی بخل کریں. میانہ روی بھی درمیانے طریقے کو کہتے ہیں. صلہ رحمی یا پھر قطع رحمی، تو اس کا درست جواب ہے قطع رحمی. عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، صفر، محرم، ذوالحجہ یا ذوالقعدہ. صفر ایسا مہینہ تھا جب بھی وہ مہینہ آتا تو عرب کے لوگ صفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. جب بھی صفر کا مہینہ آتا تو وہ اپنے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں احتیاط کو فوقیت دیتے تھے. اگلا ہے ہمارا مختصر سوالات کے جوابات ہمیں تحریر کرنے ہیں. پہلا سوال ہے: زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ عشر عربی زبان میں عشرہ سے نکلا ہے، یعنی کہ 10واں حصہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے عشر، یعنی کہ عشر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے 10واں حصہ. دینی اسلام میں یعنی دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسی زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. اب 2 طرح سے اس پہ عشر یا پھر
5वां حصہ جس پہ واجب ہوتا ہے. جو زمین بارش سے چشموں سے سیراب ہو، بارش سے یا پھر چشموں سے سیراب ہو، اس پر عشر کا 10واں حصہ زکوٰۃ آتی ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنی مال و دولت کو زکوٰۃ سے پاک کرتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کے پاس زمین جائیداد کے طور پہ موجود ہے تو اس کو بھی پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے. تو ایسی زمین جو بارش سے یا چشموں سے سیراب ہوتی ہو، اس پر عشر یعنی کہ 10واں حصہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور جس زمین کو کنویں کے پانی کے ساتھ یا مصنوعی طریقے کے ساتھ سیراب کیا جائے، یعنی اس پہ قدرتی بارش نہ ہو، قدرتی کوئی چشمے وغیرہ اس پہ نہ آتے ہوں، بلکہ مصنوعی طریقے سے کنویں کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہو یا پھر مصنوعی طریقے سے اس کو سیراب کا کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے، تو اس پر اس کا نصف یعنی کہ آدھا حصہ اس پہ اس کا واجب ہو جاتا ہے. اگلا سوال ہے، اہل مدینہ کو جنگی تیاری کے بارے میں کس فرد نے آگاہ کیا؟ یعنی کس نے آپ کو آگاہ کیا؟ شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کی حمایت یعنی جس کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ تھا ہرکل. یعنی ہرکل کی حمایت میں ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار تھا. جادو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا جادو آپ کے بارے میں درست ہے؟ جادو کرنا درست ہے یا پھر وہ ایک اس کی مذمت کی جاتی ہے؟ جادو ایک برق حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی جادو کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں اس غلط فہمی پیدا کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے. اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. یعنی اس قدر جادو کر دیا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے حقیقت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا، اس کے پر عقل کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بالکل اپنی قوت و سماعت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتے. یعنی جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اس کو نہیں بدلتے، صرف وہ ہمارے دماغ کو یعنی ہمارے خیال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح ہمیں اپنے سامنے کی جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسلام میں جادو کرانے یا پھر کرنے دونوں بات قابل غور ہے. جادو کرنے یا جادو کرانے دونوں کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے. جادو وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے علاوہ اجوا کھجور کھانے کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. نیکسٹ ہمارا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پڑھ کر ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے علاوہ میں، سوال ہمارا دوسرا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران کون کون سی وصیتیں بھی فرمائی تھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے دوران ان ایام میں بہت بار کافی دفعہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور ان کو مختلف وصیتیں فرمائیں. یعنی جیسے کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، یعنی کہ دل اور جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، کیا اسلام میں بیٹی کی پرورش کو، یہاں بات پھر قابل غور ہے کہ بیٹی کی پرورش کو جنت کا سبب قرار دیا گیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو جنت کا سبب قرار دیا اور فرمایا، جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ دفن بھی نہ کرے اور نہ اس کی توہین کرے. دو باتیں قابل غور ہیں، دفن کرنا اور توہین کرنا. یعنی کہ اس کو نہ وہ زندہ زمین میں گاڑے اور نہ اس کی بات بات پر اس کی توہین کرے اور نہ اس کو اپنے بیٹے پہ فوقیت دے. یعنی بعض ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت آگے چلا جا چکا ہے کہ بیٹی کے معاملے میں بیٹے کو ہمیشہ فوقیت دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کو وہ دفن بھی نہ کرے، اس کی تذلیل بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کو اپنے بیٹے پہ فوقیت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی کہ بیٹی کی پرورش کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا عندیہ دیا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے تفصیلی سوالات کی طرف. ہمارا پہلا سوال ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں. یعنی آسمانی کتابیں 4 ہیں جن کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں. یعنی کہ نبی آپ جو ہمارے انبیاء کرام پہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے. یعنی صرف انبیاء کرام پر ہم نے صرف ایمان نہیں لے کے آنا، بلکہ ان پر جو نازل ہوئی ہیں کتابیں، جیسے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی کہ ہم نے صرف اپنی قرآن مجید پر ایمان لے کے نہیں آنا، بلکہ جو اس سے پہلے 3 کتابیں توریت، زبور اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائی، اس پر بھی ایمان لانا ہمارا ایمان ہے. جیسے کہ بتایا، مشہور آسمانی کتابیں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے علاوہ کچھ دیگر صحائف آسمانی بھی ہیں. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے تھے. یعنی کچھ باتیں بتائی تھی، وہ کتاب کا حصہ نہیں تھی، بلکہ کچھ چھوٹی چھوٹی واقعے تھے جس کے اوپر ان کو ہدایات دی گئی تھی. اور بعض مستند روایت سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحائف آسمانی نازل ہوئے تھے. آسمانی کتابیں نسل انسانی کے لیے سچشمہ ہدایات ہیں. یعنی کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمیں صرف ہدایت ہی حاصل ہوگی، اور انسان ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے. ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں توریت. اس کو تورات بھی کہا جاتا ہے. بعض کتابوں میں تورات ہے یا بعض میں توریت بھی کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کا نام توریت ہے یا تورات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرات کے ساتھ حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم میں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی بھی عطا کی. ہماری دوسری کتاب ہے زبور. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی. یعنی حضرت موسیٰ بادشاہت، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی. آپ نے ایک زبردست بستی قائم کی، سلطنت قائم کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے جو پہلے نبی تھے، بنی اسرائیل میں نبوت حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا. آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہوں نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی کی. یعنی ان کو نبوت بھی عطا کی گئی اور انہیں حکومت بھی عطا کی گئی. ہماری اگلی کتاب ہے انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح عبداللہ
اور روح اللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے، یعنی کہ مریم کا بیٹا۔ یہاں پہ جو ابن ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بیٹا۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب کلمۃ اللہ بھی ہے۔ آپ آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ وہ آخری آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل کر دیا۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ اور ذریعہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام کی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا جو واحد راستہ ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو نجات کا واحد ذریعہ ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے عقیدہ آخرت پر نوٹ لکھیں، یعنی عقیدہ آخرت کے بارے میں ہم نے وضاحت سے لکھنا ہے۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں، یعنی کہ ایسی چیز جو بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یعنی اس کے برعکس دنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں، یعنی دنیا اور پھر آخرت۔ تو لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دنیا ہے جس میں ابھی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کے معنی قریب کے چیز ہونے کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، یعنی جب وہ مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر اس انسان کو اس کے نیک و بد کے اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی انسان ایک دفعہ مر جائے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے نیک و بد جو اعمال ہیں اس کی ہتھیلی پہ رکھے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اور اس کا نام جنت ہے، جبکہ اس کے برعکس برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم یا پھر دوزخ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یا ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں بھی عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے۔ اگر انسان کو آخرت پر ایمان ہی نہ ہو تو وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہر برے کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے آخرت میں اس کے اعمال کا بھی محاسبہ ہونا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون اس طرح رائج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی اور جزا یا پھر بدی پر سزا، نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت نجات و فلاح کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اگر ہم آخرت پر ایمان لائیں گے تو اپنی نجات بھی پائیں گے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان ہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ زندگی میں کر رہا ہوتا ہے صرف اس پر ہی اس کی نظر نہیں ہوتی،
بلکہ اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے آخرت میں جا کر اس کا کتنا اجر حاصل کرنا ہے. لہٰذا جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے اسے جس طرح کے بارے میں ہلاک کیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی تو وہ اس کا اعمال ہیں جو وہ دنیا میں کرتا ہے. اس لیے عقیدہ آخرت نیک اعمال کو بھی نجات و فلاح کا ذریعہ بناتا ہے. نیکی سے رغبت. جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ وہ ظاہر ہیں یا پوشیدہ، یعنی کہ جو وہ اعمال کر رہا ہے یا وہ دل میں سوچ رہا ہے، یعنی ظاہری مال چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا یا قتل کرنا، اور پوشیدہ مال کسی کی غیبت کرنا، دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا کرنا یا پھر کسی کے بارے میں برے خیالات رکھنا، یہ ہمارے پوشیدہ اعمال ہیں. ان کے نامہ اعمال محفوظ کر لیے جاتے ہیں. آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے اور پھر ان اعمال کا وزن کیا جائے گا. ایک پلڑے میں نیک اعمال یعنی دائیں ہاتھ میں رکھے جائیں گے اور بائیں ہاتھ میں ہمارے برے اعمال ہوں گے. اگر ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم کامیابی کی طرف جانب رہیں گے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جبکہ اس کے برعکس اگر برائیوں کا پلڑا یعنی بائیں ہاتھ کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو ہم ناکامی کی طرف جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیں جہنم کا دردناک عذاب بھی چکھنا ہوگا. نیکی سے اگر رغبت ہے تو پھر بدی سے نفرت بھی ہے، یعنی کہ اس کے بالکل برعکس. آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے والا لگتا ہے. یعنی وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن اس نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ دنیا میں ہی اپنی برائیوں سے یا دوسروں کی برائیوں سے وہ اجتناب کرنے لگ پڑتا ہے، اس سے گریز کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یعنی ان برائیوں کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. یعنی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ہماری ان تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہیں جو انسان نے پہلے کی ہوتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.